نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے اور یہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی یہودیوں کے اور مشرکین کے جو اعتراضات تھے اس کے جواب دیے جا رہے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ پھر سے بیت اللہ ہو جائے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے کہ کب حکم نازل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حکم نازل کیا کہ پھر سے قبلہ بیت اللہ ہو گیا۔ اب مشرکین کو اور یہود کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر یہ پہلے تھے۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب سفہاء بے وقوف کو کہتے ہیں۔ بے وقوفوں سے مراد یا تو مشرکین ہیں، یا یہودی ہیں، یا منافق ہیں، اور یا اہل کتاب عیسائی ہیں، لیکن اس سے یہ سب لوگ مراد ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے بھی اللہ کے حکم پر اعتراض کیا، اللہ کے حکم میں تعویلات کرنے کی کوشش کی، ان کو اللہ نے بے وقوف کہا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو گیا اور بیت المقدس بھی اسی طرف تھا، یعنی بیت اللہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے، اس لیے کہ بیت اللہ بیچ میں، جو ادھر کھڑا ہوا اس کا رخ بھی بیت اللہ،
جو ادھر کھڑا ہوا اس کا رخ بھی بیت اللہ، جو ادھر کھڑا ہوا اس کا رخ بھی بیت اللہ، جو اس طرف کھڑا ہوا اس کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف تھا۔ تو بیت اللہ میں نماز پڑھنے میں یہ ممکن تھا کہ ایک وقت میں آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو اور مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے اس کی طرف بھی ہو۔ لیکن جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اب مدینے میں تو بیت اللہ نہیں ہے، تو وہاں پر آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جو یہودیوں کا قبلہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور ان کا قبلہ وہ تھا، تو وہ خوش ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت یہ تھی کہ پھر سے قبلہ بیت اللہ قرار دے دیا جائے، اور اسی لیے آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی جانب۔ اب ان کو اعتراض کا موقع مل گیا۔ مشرکین کہنے لگے کہ دیکھا ہمارا قبلہ ٹھیک تھا، وہ بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور پیروی میں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی وہ ہمارے دین پر تھے، یہودی کہتے تھے وہ یہودیت پر تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانیت پر تھے۔ قرآن نے اس کی تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور ایک جگہ فرمائے لم یک من المشرکین، نہ وہ یہودیت پر تھے، نہ وہ نصرانیت پر تھے، نہ وہ مشرکین کے ملت پر تھے، وہ تو یکسو تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ تو مشرکین نے کہا جی ہمارا قبلہ ٹھیک تھا، اب 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، پھر ہمارے قبلے کی طرف آ گئے۔ اور یہودی کہنے لگے کہ جی 16-17 مہینے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، اب پھر بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کیا؟ دونوں میں سے ایک تو غلط ہوگا۔ تو اللہ نے اس کا الزامی جواب دیا، قل اے نبی کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس کا حکم تھا مشرق کی طرف رخ کرو، ہم کریں گے۔ اس کا حکم ہوگا مغرب کی طرف رخ کرو، ہم کریں گے۔ یہ تو 16-17 مہینے بعد حکم نازل ہوا۔ اگر اللہ روزانہ بھی تحویل قبلہ اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیں گے، ہم غلام ہیں، ہمارا کام ہی ماننا ہے، اور وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ حکمتوں کو جانتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں عقل نہیں چلتی، لاجک نہیں چلتی، تاویلات نہیں چلتی، عقلی دلائل نہیں پیش کیے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مفسرین نے لکھا کہ 16 یا 17 مہینے بعد قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف جو رخ کرنے کا حکم آیا، تو بنو سلمہ کی مسجد تھی اور صحابہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز حکم آیا۔ اب جیسے یہ بیت اللہ کی طرف ہے تو وہ بیت المقدس کی طرف ہے، تو اب اس میں
پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی تھی وہ اس طرف آ گئی اور جو آگے مرتے وہ اس طرف چلے گئے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں مدینہ میں تو اس میں قبلہ اس طرف ہے اور بالکل اپوزٹ سائڈ پر اوپر ایک مصلی بنا ہوا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا بیت المقدس کی طرف۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ ظہر کی نماز تھی، اور پھر مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کو اگلے دن پتہ چلا، اس زمانے میں روڈ بھی نہیں تھے، یہ موبائل اور مواصلات کے ذرائع بھی نہیں تھے، تو قباء کی مسجد میں، قباء کی بستی میں اگلے دن فجر میں اطلاع پہنچی کہ بھائی گزشتہ کل ظہر یا عصر میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، تو ان لوگوں نے فجر میں پھر اپنا رخ تبدیل کیا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جو ناسخ ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے جو پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، تو اس پر عمل تب لازم ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چل جائے۔ قباء والوں کو اگلے دن پتہ چلا تو انہوں نے اگلے دن عمل کیا، اور جب تک پتہ نہیں تھا اس وقت تک انہوں نے جو عمل کیا وہ بھی قبول ہوگا۔ اسی لیے قباء والے کو گزشتہ دن کی عصر مغرب عشاء لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جب یہ حکم نازل ہوا تو کچھ صحابہ کو ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ بھائی ہم نے جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس دوران جو صحابہ دنیا سے چلے گئے، اب جب دوبارہ قبلے کی تحویل اور تبدیلی کا حکم آیا تو وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو کہیں وہ گزشتہ نمازیں ضائع تو نہیں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ پاک تمہارے ایمان کو اور ان نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ بہرحال قرآن میں ایک دوسرے موقع پر بھی اس ابہام کو رفع کیا گیا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ پھیرو گے اللہ کو پاؤ گے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر جانب میں اللہ کو تم پاؤ گے۔ اسی لیے مسلمان حکم کا پابند ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو نماز پڑھے گا، وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں پڑھے گا، اور فجر کا وقت ختم ہوا، مکروہ وقت داخل ہوا، اس 12 منٹ میں مسلمان نماز نہیں پڑھے گا۔ کچھ لوگ بیچارے کم علمی کی وجہ سے مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب انہیں جب کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ مکروہ وقت ہے اس میں نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے نہیں نہیں نماز ہر وقت ہو جاتی ہے۔ داسی سادہ گاندھی، کل کو کوئی جو ہے وہ اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس طرح بھی نماز ہوتی۔ میں 1.5-2 مہینے پہلے اسلام آباد میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، مختلف قسم کے لوگ تھے، تو آپ یقین مانیں ایک شخص جو غامدی کو فالو کرتا تھا وہ کہنے لگا کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے اور نماز کا وقت ہوا اور جماعت کھڑی ہوئی تھی، تو ہمارا ایک ساتھی وضو کرنے لگا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا تو وضو کے چکر میں پڑ جا، میں تو جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو مجھے تھوڑا سا تردد ہوا، میں نے اس کو کہا حضرت آپ وضو میں تھے؟ کہا نہیں میرا وضو نہیں تھا، لیکن وہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ یقین مانیں عمر رسید آدمی تھا، دنیاوی اعتبار سے اس کی تعلیم بھی اچھی تھی، تو میں نے اس کو کہا محترم یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کے لیے۔
میں نے کہا یہ کس کا حکم ہے؟ بولا اللہ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ۔ تو میں نے کہا اسی اللہ کا حکم ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ کہا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اپنی جوان بیٹی کو وہاں پر لایا اور وہ بے پردہ تھی، اور کسی اور کو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں اس لیے لایا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں سیکولر مائنڈڈ آدمی ہوں، میں سیکولر ذہن والا ہوں، یہ پردہ اور یہ برقع میں ان چکروں میں نہیں پڑتا، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ یعنی جو ہر جگہ اپنے عقل کو استعمال کرتے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کریم نے صحابہ کو حکم دیا، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، جب تم ازواج مطہرات سے جو نبی کی بیویاں ہیں، تمہاری اور پوری امت کی مائیں ہیں، ان سے قیامت تک کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، ایسا مضبوط رشتہ۔ تو صحابہ جو دھرتی پر نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ دل والے لوگ تھے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کی طہارت اور دلوں کی پاکیزگی اور تقوی کی گواہی اور انہیں سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ اور ازواج مطہرات جو نبی کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، جن کے دل کی تطہیر اللہ نے کی۔ لستن کاحد من النساء، وہ کائنات کی ساری عورتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو ان پاکیزہ دل والے صحابہ کو کہا تم جب اپنی ان ماؤں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اور نعوذ باللہ یہ جس کے دل میں گندگی اور کچرا کنڈی بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرا دل تو صاف ہے۔ دملکن و غی، وہ جملہ زبان پہ نہیں لاتا ہوں، اتنے گندے اور اتنے ٹاپ کلاس کے وہ ہے، وہ جو حلالی کا بدل آتا ہے اور کہتے ہیں دل ہمارے صاف ہے، خدن خودی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ ہم اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد پھر اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے قرن فی بیوتکن، عورت گھر میں قرار پکڑے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے۔ اللہ کا حکم ہے عورت گھر سے نکلے گی یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کر کے نکلے گی۔ اللہ کا حکم ہے کہ عورت کہیں جائے گی تو اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے گی۔ اللہ کا حکم ہے کہ عورت باہر نکلے گی تو زیب و زینت اور خوشبو نہیں لگائے گی۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ کا حکم ہے کہ عورت غیر محرم سے ضرورت کے وقت بات کریں، فلا تخضعن بالقول، تو نرمی سے بات نہ کرے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرے۔ آج عورت اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور باہر غیر محرم وہ ڈاکٹر ہو یا وہ جو ہے وہ دکاندار ہو تو لچک لچک کے جو ہے مٹک مٹک کے بات کرتی ہے۔ اور مرد اپنی بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور کوئی دوسری عورت سے بات کرنی پڑ جائے نو پخلی کی گڑ نہ ابکی گی۔ یعنی یہ دین کو ہم نے مذاق بنایا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہودی تو ویسے بھی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، حسدا من عند انفسہم، اور سب سے
سے بڑا حسد انہوں نے کیا کیا کہ یہ مسلمانوں کو جو جمعے کا دن ملا ہے نا، یہودیوں کا دن ہفتہ تھا یوم السبت، عیسائیوں کا دن اتوار تھا یوم الاحد، مسلمانوں کو اللہ نے جمعہ دیا اور جمعے کو سید الایام، دنوں کا سردار کہا۔ اس پر ان کو بڑی آگ لگی۔ اسی طرح یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمانوں کو اللہ نے بیت اللہ دیا، اس پر انہیں بڑی آگ لگی۔ اور ان کے لیے محترم یوم عاشورہ کا روزہ تھا، اللہ نے اس سے بہتر رمضان دیا، اس پر بڑی آگ لگی۔ اور ان کو تورات ملی اور عیسائیوں کو انجیل ملی، اور اس امت کو آقا کی برکت سے قرآن ملا، اور قرآن نے ان کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا اور یہ کتابوں کا سردار بنا، اس پر انہیں بڑی آگ لگی۔ اسی طرح یہ جو ہم سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے اور اس کے بعد وَلَضَّالِّينَ کے بعد ہم دل میں کیا پڑھتے ہیں؟ آمین، اس پر بھی ان کو بڑا حسد ہے کہ یہ چیزیں اس امت کو ملی۔ سبع من المثانی والقرآن العظیم، یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ہم نے صرف اس امت کو دیا، یہ انعامات اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ تو حسد تو آلریڈی ان کے دلوں میں پہلے سے موجود تھا، اسی لیے اس قبلے پر بھی انہوں نے اپنی بڑاس نکالنے کا عزم کیا اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناسی، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے مسلمانوں کو پھیرا، ان قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر پہلے یہ تھے۔ قل، اے نبی جواب دے دیجئے، للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی بزرگوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اس طرح کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لو، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لو۔ تو بھائی جواب یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اب سیدھا راستہ قرآن اور حدیث کا سب کو پتہ ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا سب کو پتہ ہے، تو پھر اتنا کافی تھا نا۔ لیکن اللہ نے آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کیا کہا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، پھر وہ شہداء ہیں، پھر صالحین وہ نیک لوگ ہیں، پھر وہ صدیقین سچے لوگ ہیں۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے تمہیں اللہ والوں کا دامن پکڑنا پڑے گا، ان کی انگلی پکڑنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے۔ اپنی مرضی سے جاؤ گے تو ادھر ادھر کسی کھائی میں جا گرو گے۔ اسی لیے فرمایا جو اکیلی بکری ہوتی ہے ریوڑ سے جو الگ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیا کے شکنجے میں آ جاتی ہیں، اور جو بکری اپنے ریوڑ میں بکریوں کے بیچ میں چلتی ہیں وہ بھیڑیے سے محفوظ رہتی ہیں۔ ہم نے مسجد، مدرسہ، تبلیغ، خانقاہ، منبر، محراب، علماء،
طلباء صلحاء کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو فتنوں سے بچیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔